السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سبھی پر اپنا رحم و کرم بنائے رکھے، آمین۔ میں ہوں منیزہ پروین اور خوش آمدید ہے آپ سبھی کا اسلامک چینل پہ۔ ہر بار کی طرح آج بھی ایک نصیحت آموز ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں گے۔ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے شہزادی، کہتی ہے کہ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتا تھا اس کو۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی گلوج کی؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا اور میرے سامنے بٹھایا۔ ابو کہنے لگے، عمر کیوں ہماری تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا اور تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے مہینے چاہیے بس، اس شرط پہ جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل ہی دل میں گالی دی کہ کمینے، دیکھنا تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، تم پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں سب کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ ایک دن اپنی دوست کے ساتھ میں کار میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب میں ایک بس سٹاپ کے پاس سے گزری تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے سرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ اللہ، میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔
کتنی بے بسی اور کتنی تھکن تھی عمر میں. سارا دن وہاں درد سہتا اور رات کو میری باتیں. اللہ جانے وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا. میں بن بتائے کچھ خریدے بغیر گھر واپس لوٹ گئی. بہت روئی تھی، بہت زیادہ. عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا. عمر گھر آیا، میں اسے کبھی کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود گرم کر کے کھانا کھاتا تھا. گھر آیا، مجھ سے سلام کیا اور کچن میں گیا. پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں. کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے. میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی. عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں. میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا. عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں. عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکال کے کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000. میں چیخ چیخ کر رونے لگی. عمر کے پاؤں چوم لیے. عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے. عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے. عمر نے میرا ہاتھ تھامے بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی. خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا. میں عمر کے سینے سے لگ گئی. آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی. مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی. میری دنیا عمر بن چکا تھا. ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کے کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی تھی. بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں. کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا. خدا کی قسم ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں گے اس ماحول میں. یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے. جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو. پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا. خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہ ملا جس سکون میں عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے. ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی. شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے اس ویڈیو کو سن کر. پلیز ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.